تو میرے دوستوں اولاد کے ساتھ تعلق، اور صرف بچے نہیں، بیوی کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ علیہ السلام دن میں ایک دن میں 24 گھنٹوں میں 3 مرتبہ ازواج مطہرات کو وقت دیا کرتے تھے۔ جن کے یہاں قیام ہوتا فجر کے لیے جب اٹھتے تو فجر کی اذان سے لے کے فجر کی نماز تک نہیں اب وقت دیتے، جن کے یہاں قیام ہوتا رات کو۔ پھر نماز کے لیے گئے، نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ حلقہ ہے، اس کے بعد اشراق، اشراق کے بعد آ کے تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتے تھے، عصر کے بعد پھر تمام کے گھروں میں جاتے تھے۔ نتیجہ کیا ہے؟ تعلق کتنا، اور صرف تعلق نہیں، اس تعلق میں تربیت بھی ہے۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کم وقت گزرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سالوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن تعلیم و تربیت کے اعتبار سے دیکھا جائے ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ علم آپ علیہ السلام سے سیکھ کر امت کو سیدنا حضرت عائشہ نے پہنچایا ہے۔ اور صرف اس حد تک نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 2000 صحابہ کرام نے علم سیکھا بھی ہے، پردے میں سیکھا، مسائل سیکھے ہیں۔ یہ سیکھا کیسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دے کر سکھایا، بیوی کو سکھایا۔ آج تک ہم نے اپنی بیوی سے کبھی نماز سنی ہے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے فقہ کے اندر، یہ جو ہم مسئلے مسائل بتاتے ہیں، فقہ کے اندر حضرت عائشہ سے زیادہ ماہر کسی خاتون کو نہیں دیکھا۔ اور یہ سکھانے والے کون ہیں؟ نسبت کے اعتبار سے امتی اور نبی کو دیکھنے کے علاوہ دوسری نسبت دیکھیں، خامد اور بیوی کا تعلق بھی ہے، تو خامد کی حیثیت سے بیوی کو وقت دینا اور ان کی تربیت کو، بیوی کو وقت دینا، بچوں کو وقت دینا، والدین کو باقاعدہ وقت دینا۔ آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، اپنے والدین سے ملنے کے لیے جائیں، والدین کے انتقال ہو چکا ان کی قبر پہ جائیں، بچوں کو ساتھ لے کے جائیں۔ آج جو عمل آپ کا بچہ آپ کو کرتا دیکھے گا، کل آپ کے جانے کے بعد یہ بچہ وہی کرے گا، آپ کی زندگی میں بھی وہی کرے گا۔ تو میرے دوستوں کوشش یہ کرنی ہے، جتنی باتیں ابھی تک میں نے عرض کی ہیں، میں نے بچے کی صحت کی بات کی ہے، اس صحت میں بچے کی خوراک کا بہت زیادہ خیال، اپنی خوراک کا خیال رکھیں، بچے کو صبح کھلا پلا کر بھیجیں، اور یہ چیز سامنے رکھیں کہ اگر بچے کو نہ کھلایا اس کے اندر نقصان کتنا زیادہ ہے۔ ساتھ ساتھ تو کہہ رہے تھے خالی گلے کا مسئلہ، صرف گلے کا مسئلے میں بچے سب سے پہلا اثر، اگر بچہ غلط کھانا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، بھوکا رہتا ہے، بچے کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ یادداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ قوت حافظہ بچے کا استعمال ہوتا ہے حفظ کے اندر، اور بچہ کھائے پیے بغیر آئے گا، بچے کی حالت کیا ہوگی؟ بچے کے اندر چڑچڑا پن کیوں آتا ہے؟ بھوک کی وجہ سے دماغ خشک ہوتا ہے، بچے کے اندر چڑچڑا پن آتا ہے۔ نمبر 2، بچے کی نیند کا بہت، اور نیند کو بہترین کرنے کے لیے ایک چیز میں نے عرض کی میرے دوستوں، موبائل سے بچے کو دور رکھیں۔ مشکل ہے لیکن ضروری ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال عرض کرنے لگوں، شاید کچھ کو بری لگے لیکن حقیقت یہی ہے۔ یہ اتنا بڑا تالاب ہو نا جتنا یہ ہال ہے، اور وہ دودھ سے بھرا ہو، اور ایک کارنر پہ کوئی بندہ، ایک کونے پہ کوئی بندہ پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دے، آپ میں سے کوئی بندہ وہاں سے دودھ لے گا؟ کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچہ موبائل میں جو چیزیں دیکھتا ہے شرعاً یہ حلال ہوتی ہیں حرام ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات، ہر گیم کے بیک پہ میوزک لگا ہوتا ہے، بچہ ریلز دیکھ رہا میوزک لگا ہوا ہے۔ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی قوت حافظہ کی کمزوری کی، یادداشت کی کمزوری کی، تو اس کو شعر میں انہوں نے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی، میرا قوت حافظہ کمزور ہے، انہوں نے فاوصانی الی ترک المعاصی، مجھے وصیت کی بیٹا گناہوں کو چھوڑ دو۔ میرا بچہ موبائل دیکھے اور میں سوچوں اچھا حافظ بنے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حافظ بن جائے گا، یہ نیک حافظ نہیں بنے گا۔ اور یہ بھی شاید میں کہوں تو کوئی غلط بات نہ ہو کہ شاید ہماری بخشش کا سبب بھی نہ بن سکے۔ نیک نہیں ہے تو بخشش کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ وہ حافظ 10 جہنمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا کہ جس نے حفظ پہ عمل بھی کیا ہوگا۔ کیوں؟ فإن العلم نور من الہ، استاد بچے کو سمجھا رہے ہیں یہ علم اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑا نور تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا بچہ موبائل دیکھ اور ہم کہیں اچھا حافظ بنے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اچھی نیند کے لیے ایک تو موبائل کو چھڑوا دیں، دوسرا اچھی نیند کے لیے بچے کی فزیکل ایکسرسائز کچھ نہ ہو۔ بچہ یہاں سے گھر جاتا ہے بے شک تھکا ہو، تب بھی بچے سے کوئی ایسی گیم کروائیں جس میں جسم تھکے۔ یہ پب جی شب جی یہ گیم نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بچے کی فزیکل ہیلتھ کو بھی ڈیمیج کرتی ہے، مینٹل ہیلتھ کو بھی ڈیمیج کرتی ہے۔ اور اس سے ایسے واقعات آپ لوگوں نے سنے، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، بچے کو اما نے موبائل نہیں دیا، بچے کی ماں کو قتل کر دیا، بھائی نے بہن نے موبائل نہیں دیا، جا کے گلا گھونٹ دیا۔ تو گیم وہ ہے کہ جس کے اندر بچے کا پورا جسم استعمال ہو۔ اس میں میں 3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام نے فرمایا تیراکی سیکھو،
نمبر 2 آپ علیہ السلام نے فرمایا گھوڑ سواری سیکھو. نمبر 3 آپ علیہ السلام نے فرمایا تیر اندازی سیکھو. تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو فزیکل ایکسرسائزز ہیں. آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ریسلنگ کی. آپ کو پتہ ہے روکانا نام کے ایک پہلوان تھا, اللہ کے نبی نے باقاعدہ ریسلنگ کی اور اس کو پچھاڑ دیا تھا. فزیکل ہیلتھ اتنی بہترین تھی کہ وہ پہلوان جو دعوے کرتا تھا مجھے کوئی نہیں پچھاڑ سکتا, اللہ کے نبی نے اس کو پچھاڑا ہے. تو اپنے بچوں کو ایسی سرگرمیوں میں لگائیں. بچے کا جسم جتنا تھکا ہوا ہوگا اتنا بچہ جلدی سوئے گا, اور بچے کا جسم جتنا تھکا ہوا ہوگا بچے کو اتنی اچھی نیند آئے گی. اور اگلی بات میرے دوستوں میں نے آج کی گھر کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. نمبر 1 بچے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں خدا کے لیے ویسا ماحول مہیا کریں. جو چیزیں آپ کو, آپ کی ہیلتھ کو, آپ کے اخلاق کو, آپ کے کردار کو یا بچے کی ساری چیزوں کو ڈیمیج کرتی ہیں, گھر سے دور کر دیں گے. اور ایک اور بات میں یہاں پہ ایڈ کر دوں, آپ چاہتے ہیں کہ بچہ قرآن حفظ کرے. جس وقت بچہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھے, گھر کے سارے لوگ قرآن پڑھیں گے تو بچہ اچھا حافظ بنے گا, ورنہ مشکل ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا جو کام تم کر رہے ہو نا اس سے زیادہ اہمیت والا کام کوئی نہیں ہے. دیکھو ہم بھی بیٹھ کے وہی کر رہے ہیں. آپ کہہ دیں بچے سے بیٹا تیرے 3 سال لگیں گے, میرے 30 لگ جائیں گے, میری عمر زیادہ ہو گئی, حافظہ کمزور ہے, لیکن کروں گا میں بھی وہی جو تو کر رہا ہے. اس کے بعد بچے کی آپ دلچسپی کے اندر اضافے کو دیکھیں. ہم کرتے کہ ڈنڈا اٹھاتے ہیں, بچہ کہتے ہیں موبائل دے, ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں, اس کے دوسرے بہن بھائی موبائل میں لگے, ہم کہتے ہیں نہیں تو بیٹھ کے سبق یاد کر, صبح قاری صاحب کو جا کے سبق سنانے. بچے وہ بیٹھ جائے گا لیکن یاد نہیں کر سکے گا. گھر کے جتنے افراد ہیں جس وقت آپ کا حافظ قرآن بچہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے سارے قرآن اٹھا لے, تاکہ بچے کو اندازہ ہو کہ یہ اس سے زیادہ اہمیت والا کام کوئی نہیں. اگلی بات میں نے میرے دوست عرض کی دعا کے حوالے سے, یہ سنت انبیاء ہے. اور میں نے آپ کے سامنے ایک مثال بھی دکھا دی کہ شروع میں ہاتھ کتنے تھے, بعد میں کتنے تھے. اپنے لیے بچوں کے لیے دعا ضرور کریں, اور دعا کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم محنت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. صرف دعا سے کچھ نہیں ہوگا, صرف دعا سے کچھ. آپ علیہ السلام میدان بدر میں گئے, 313 صحابہ اللہ کے سامنے کھڑے کیے کہ اے باری تعالیٰ یہ میری محنت ہے, اب ان کو فتح دے دیں. تو جو محنت چاہیے وہ محنت کریں, اس کے بعد دعا مانگیں. اس سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اپنے آپ کو, اپنے گھر کو, اپنی اولادوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم ایسا بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کے دعوانا الحمدللہ رب العالمین.